وہاں تم اپنا کام کرنا ہوگا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے مولا میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے موت کو سنبھال سکوں، یہ تو میرے قابو سے نکلی جا رہی، تو انہیں بھی طاقت دے دی۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ رب کریم جل وعلا نے سیدنا اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں ان کو کیسا بنایا۔ بعض روایات میں یوں آیا کہ ان کے 6 چہرے ہیں، ایک سامنے ہے، ایک پیچھے ہے، ایک دائیں ہے، ایک بائیں ہے، ایک اوپر ہے، ایک نیچے ہے۔ سامنے والے سے وہ سامنے والوں کو دیکھتے ہیں، دائیں سے مشرق والوں کو دیکھتے ہیں، بائیں سے مغرب والوں کو دیکھتے ہیں، اوپر کے حصے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، نیچے کے چہرے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، یعنی ہر مخلوق پر ان کی نگاہ لگی رہتی ہے۔ تو کیا آنکھیں ان کی دو ہی ہیں کیا؟ اگر چہرے شہ تو کیا خیال ہے آپ کا کتنی آنکھیں ہونی چاہیے؟ پھر لیجیے 12 پر ماشاءاللہ، یہ ہمارے علم کی بات ہے نا، 12 آنکھیں ان کی ہونی چاہیے۔ ہمارا تو علم یہ کہتا ناقص میں ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بازو بھی دیے ہیں اور اللہ نے ان کو آنکھیں بھی دی ہیں۔ اللہ نے انہیں کتنی آنکھیں دی ہیں؟ جتنی مخلوق سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک پیدا ہونے والی ہے، جس تعداد میں وہ مخلوق ہے، وہ حیوان ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی آنکھیں ان کو دے دی۔ اگر ہم مخلوق کو 1 ارب شمار کریں جو خالی چین میں ہی رہتے ہیں تو ان کی 1 ارب آنکھیں ہیں، دنیا بھر کو شمار کریں تو آپ لگا لیں حساب، شروع سے لے کے آخر تک بھی تو بہت لوگ دنیا میں باقی ہوں گے، تو پھر خربوں آنکھیں ہو گئی۔ تو خربوں آنکھیں ہیں ان کی، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، اور اتنے ہی ہاتھ ہیں ان کے، اور انہوں نے اپنی ہر آنکھ کو ایک مخلوق پر لگا رکھا ہے۔ ایک آنکھ ان کی مجھ پر لگی ہے، ایک آپ پر لگی ہے، ایک ان پر لگی ہے، ان پر لگی ہے۔ جتنے انسان دنیا میں ہونے والے ہیں اتنی آنکھیں ان کی ہیں، اور جب وہ کسی انسان پر موت طاری کر دیتے ہیں اپنے اس ہاتھ سے جو ہاتھ اس مخلوق کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، روح باہر نکالی تو وہ ہاتھ بھی ختم ہو گیا، وہ آنکھ بھی ختم ہو ان کی بند ہو جایا کرتی ہے۔ اس طرح ان کی اب تک اربوں آنکھیں بند ہو چکی ہیں اور ابھی خربوں باقی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہر آنکھ ان کی الگ الگ کام کرتی ہے، ہر مخلوق کے پیچھے ان کی آنکھ لگی ہوئی ہے، ان سے تو بچ نہیں سکتا، الگ الگ آنکھ کام کر رہی ہے۔ وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، کدھر ہے، کس کونے میں چھپا ہے، کہاں چلا گیا، وہ دیکھتے رہتے۔ جب حکم الہی ہوتا ہے، جب رب کریم جل وعلا کی جانب سے حکم آتا ہے اس شخص کی جان لینی ہے، تو اس کی موت سے 40 دن پہلے عرش کے نیچے ایک درخت ہے، اس سے ایک پتا گرتا ہے، اور وہ پتا آ کر ان کی آنکھ پر لگتا ہے۔ اس پتے پر اس مرنے والے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لوگ شادیاں کرتے ہوتے ان کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے، کوئی مکان بنا رہا ہے اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے، کوئی باغات لگا رہا ہے اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ یہی مطلب اس بات کا۔ تو 40 روز پہلے وہ پتا گرتا ہے درخت سے ٹوٹ کر، جس کا نام شجر یقین ہے، وہ شجر یقین سے پتا گرتا ہے، وہ علیہ السلام کے آ کر لگتا ہے، وہ نام پڑھتے ہیں، اچھا اب اس کی باری ہے، تیار ہو جاتے ہیں، مستعد ہو جاتے ہیں کہ آج سے 40 روز کے بعد روح قبض کرنی ہے۔ روح نہیں کہ وہ خود ہی روح قبض کرنے کی آ جاتے ہوں، ان کے بے شمار ماتحت فرشتے بھی ہیں، فرشتے جا کر اپنا کام کرتے ہیں، اس کی روح کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کسی کسی کی روح بڑی مشکل سے نکلا کرتی ہے، نزا کا جب عالم ہوتا ہے اللہ اکبر، اس کو تو وہی جانتا ہے جس پر کہ وہ نزا کا عالم طاری ہوتا، ہم جان اس کو نہیں سکتے۔ پیش نظر تھا رخ مولا حافظ، یعنی دنیا سے میں پودا ہوا قرآن گیا۔ اگر ایسا ہو جائے سبحان اللہ، سرکار سامنے تشریف لائیں، سرکار کا چہرہ انور قرآن کریم کے صفحات کی طرح ہمارے سامنے کھلا ہو، اس کو پڑھ رہے ہو، اس کے جمال میں گم ہو اور روح نکل جائے سبحان اللہ، پھر کیسا اچھا معاملہ ہو جائے گا۔ تو جب وہ
موت آتی ہے نا انسان کے پاس تو موت پہلے اس کے پیروں کی طرف سے آتی ہے. جب پیروں سے موت آتی ہے تو وہ پیر اس کو روک لیتے ہیں, نہیں بھائی نہیں, ہم نہیں جانے دیں گے اس کو. یہ چل کر اس سے مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, تو بڑا اچھا آدمی ہے, تم کہاں لیے جا رہے ہو, اس کی روح مت نکالو. موت ادھر سے گھوم کے پھر اس کے دائیں طرف آتی ہے, کان کی طرف آتی ہے, آنکھ کی طرف آتی ہے, کام روک دیتے ہیں, نہیں نہیں ہم جانے نہیں دیں گے اس کو. یہ ان سے قرآن کریم کو سنتا تھا, آنکھوں سے قرآن کو دیکھتا تھا, اچھی چیز کو دیکھتا تھا, اس ہاتھ سے اچھے کام کرتا تھا, نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. پھر وہ بائیں طرف آتا, موت آ جاتی ہے. پھر بائیں طرف والے کان, ہاتھ اور آنکھ بولتے ہیں نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو. پھر موت سر پر آتی ہے. اب سر کہتا ہے نہیں, یہ اس دماغ سے اچھی بات سوچتا تھا, کلام الہی میں غور کرتا تھا, تفکر کرتا تھا, یہ اس سے لوگوں کو سکھاتا تھا, پڑھاتا تھا اور ان کے سامنے نیکیوں کی باتیں کرتا تھا, ہم نہیں جانے دیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ حضرت مولا یہ تو چھوڑتے ہی نہیں ہے ہمیں, تو پوری اس کے آگاہ بنا دیے بندے کے, ہمیں ہاتھ روک رہے ہیں, پیر روک رہے ہیں, کان بھی روکتے ہیں, آنکھیں بھی روک رہی ہیں, زبان بھی روک رہی ہے. مولا ہم کیا کریں, اب کیسے اس پر ہم طاری ہو جائیں. رب کریم جل وعلا اس فرشتے سے کہتا ہے ایسا کرو, میرا نام اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھ کر اس بندے کو دکھاؤ تو روح باہر آ جائے گی اپنا. تب وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات اللہ لکھ کر اس بندے کے سامنے کرتا ہے, تب وہ روح اس کو دے کر فوراً باہر نکل آتی ہے. فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ خود سرکار اسلام میں تشریف لے آتے ہیں, کبھی کبھی کرم فرما دیں. سبحان اللہ, میرے آقا جس کے پاس آنا چاہے آ سکتے ہیں نا, سرکار تشریف لے آتے ہیں. جب مومن بندے کی روح نکلتی ہے, حدیث میں فرمایا بعض کی ایسے جیسے کہ بکر کی کھال پھینکی جاتی ہے, بعض کی روح ایسے نکلتی ہے وہ کافر ہوتے ہیں یا بے ادب و گستاخ ہوتے ہیں, ان کی روح ایسے نکلتی ہیں. اور مومن کی روح کیسے نکلتی ہے, جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال کو کھینچ لیا جائے ایسے نکل جاتی ہے آرام کے ساتھ. تو یہ کیسے نکلتی ہے آرام سے؟ روح نکلنا تو بڑا بھاری مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اس وقت مومن سرکار علیہ السلام کے جمال جہاں آرام گم ہو جاتا ہے, اسے پتا چلتا ہی نہیں میری روح کب نکل گئی. تو وہ ایسے ہی مومن ہوتے ہیں جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں, یاد منا رہے ہیں. ایسے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی روح ایسے نکلا کرتی ہیں, اور جو ان کے قریب ہو جایا کرتے ہیں ان کی روح ایسے نکلا کرتی ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, میرے آقا علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی ہے, صحابہ کرام بیان